الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم و معظم سامعین جمعہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے، جس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں بہترین مخلوق بنایا، صحیح اور غلط بتانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جنہوں نے بنو نو انسانیت کو ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمتوں کا نزول ہو رب العالمین کے بہترین اور نیک اور صالح بندوں پر۔ حمد و صلوات کے بعد آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے اسلام کی خوبصورتی، اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی 85 کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، کسی اور طریقے کو اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، رب کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسا شخص جو اسلام کو چھوڑ کر کے اور کسی کو فالو کر رہا تھا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ شخص اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ دیکھیے اسلام جو ہے نا وہ بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام جو ہے نا وہ بڑا پیارا دین ہے جو اس دنیا کے بنانے والے اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں خود کہا ہے کہ میرا محبوب دین، پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام ہم نے دیا جس کی تعلیم دادا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مگر ایک عجیب ہوا چلی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے، یہ پھیلایا جاتا ہے، یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ دین جو ہے وہ انتہا پسندی، کٹر پنتھی سکھاتا ہے، یہ دین جو ہے اپنے ماننے والوں کو دہشت گرد بناتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وغیرہ 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 بہت ساری چیزیں۔ آج ہم اس خطبہ جمعہ کے اندر یہی دیکھیں گے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، اور بڑی بڑی باتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اسلام تو مکمل سلامتی والا دین ہے، اسلام تو مکمل امن کا پیغامبر ہے، اسلام تو مکمل امن و آشتی کا دعوے دار ہے، داعی ہے۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں گے اسلام کی کہ اسلام کتنا پیارا، کتنا اچھا، کتنا بہترین، کتنا خوبصورت دین اور مذہب ہے۔ اس کی خوبصورتی کی چند جھلکیاں لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے آج میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ دیکھیے اسلام کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھئی دنیا کے اندر اچھے گھر کون، اچھا گھر کون ہے، کس کا ہے، تو آپ بڑی مثالیں دے دو گے کہ بھئی بہت سارے ٹاور بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے جو ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کیسے کیسے عالی شان محل تعمیر کروائے ہیں، ایسے ایسے محل تعمیر کروائے ہیں کہ ان محلوں کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے، ان محلوں کے اندر جو ہے گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ بھی ہیں، کتنے سو گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں، ان محلات کے اندر آرائش کی، زیبائش کی، عیش کی، عشرت کی ہر چیز مہیا ہے ان کے گھروں کے اندر۔
بڑے بڑے آپ نامور لوگ جو دنیاوی اعتبار سے نامچین لوگ ہیں، ان کے گھروں کا نام آپ لے لو گے، ان کا گھر تو بڑا خوبصورت، ان کے گھر کے باہر تو اتنے جو ہے گن مین کھڑے ہوئے رہتے ہیں، بڑے گھر آپ جانتے ہیں، ہمارے نوجوان تو کچھ زیادہ ہی جانتے ہوں گے ایسے گھروں کے بارے میں۔ لیکن میں بتاؤں اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے قائد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، وہ دنیا کا سب سے بہترین گھر ہے، وہ دنیا کا سب سے اچھا گھر ہے، اور وہ گھر بڑا برا ہے، وہ گھر نہایت غلط ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا۔ اچھا گھر کو جس میں یتیم ہو، اللہ نے ایسا کیا، والدین نہیں ہیں، یتیم ہے، چھوٹا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، دنیا کا بہترین گھر ہے۔ اگر برا سلوک کیا جائے تو دنیا کا سب سے برا گھر ہے، چاہے وہ محلات ہوں، محل ہوں، بلڈنگیں ہیں، سب سے برا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، ہاں یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، خاتم الرسل، امام الانبیاء، شافع محشر، صاحب حوض کوثر، در یتیم، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے لاڈلے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا کہی؟ انا وکافل الیتیمی فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہو یا نہ ہو، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، انگلی کا اشارہ کیا، یہ بڑی انگلی بیچ والی، اور شہادت کی کہا، ایسے جنت میں ہوں گے، ایسے جنت میں ہوں گے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی احرج حق الضعیفین، اے اللہ میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں لوگ کوتاہی نہ کریں، ایک حق یتیم کا ہے اور ایک حق عورت کا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کسی کالج میں آپ نہیں سنیں گے، کسی یونیورسٹی کے اندر یہ تعلیم آپ کو نہیں دی جائے گی۔ یہ تعلیم دی ہے دین اسلام نے، یہ تعلیم دی ہے ہمارے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور ہاں، اسلام کی خوبصورتی تو یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بھی آ گیا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک مزدور اینٹ ڈھونے والا، ایک مزدور بار لوڈ جو ہے ڈھونے والا، صاف صفائی کرنے والا مسجد کے اندر آ گیا، اتنے میں اچانک چودھری صاحب بھی آ گئے، محلے کے بڑے لیڈر صاحب بھی آ گئے، اتنے میں وہ صاحب بھی آ گئے کہ محلے میں جن کی 10 گاڑیاں ہیں، وہ جن کے بسز چلتے ہیں، وہ جن کی زمینیں کئی جگہ پر ہیں، وہ کہ جن کے مکان پر مکان بنے ہوئے، وہ بھی مسجد کے اندر آ گئے، جنہیں دیکھ کر کے لوگ سیلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دور سے ادب سے ٹھہر جاتے ہیں، وہ صاحب بھی آ گئے۔ ذرا بتاؤ، اگر وہ شخص جو پہلے آیا، جو مزدور ہے، وہ پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ صاحب جو بڑے دنیا کے رئیس ہیں وہ بعد میں آئے، تو کیا ان کے واسطے پہلی صف میں جگہ دی جائے گی؟ جیسے کرسیاں دوسری جگہوں پر خالی کی جاتی ہیں، فلاں صاحب آگے آنے دو، اسٹیج پر آنے دو، مسجد میں خالی کی جائیں گی کہ نہیں؟ ارے اتنے بڑے آدمی ہیں، ذرا امام کے ساتھ ٹھہرا دو، امام کے پیچھے ان کو ٹھہرا دو، اتنے بڑے آدمی ہیں، ذرا پہلی صف میں ان کو جگہ دے دو، ذرا خالی کر دو، ہٹو ہٹو ہٹو، سب ادھر ادھر کر دو، آؤ بڑے صاحب آگے۔ کیا کیا جائے گا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں سب برابر ہے، یہاں کالا گورا، موٹا پتلا، امیر غریب، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں جو آیا پہلے وہ پہلے کھڑا ہے، جو آیا بعد میں وہ بعد میں کھڑا ہے۔ ایسا بھی ہوگا کہ بڑے آدمی کے بازو میں، دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے، بڑا پیسے والا، اس کے بازو میں ایک فقیر آدمی ٹھہرا ہوا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے بڑا آدمی ہے، اس کے بازو میں ایک ایسا شخص کھڑا ہوا ہو کہ جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہو، وہ آدمی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اسلام
اسلام کی خوبصورتی ہے، یہاں اللہ کی نظروں میں بڑا وہ ہے جو اس سے ڈرنے والا زیادہ ہو، جو سب سے اچھا ہو وہ سب سے بڑا اللہ کی نظروں میں، لیکن یہاں سب برابر ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ دیگر مذاہب کے اندر یہ خوبصورتی نظر نہیں آئے گی، آپ کو یہ خوبصورتی آپ کو دکھائی نہیں دیں گی۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جو یہاں نظر آتی ہے، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبصورتیاں بیان کر رہا ہوں میں۔ اور ذرا آگے چلیں، آج لوگ بات کرتے ہیں خواتین کی کہ اسلام نے خواتین کو حق نہیں دیا۔ ایک تو ایک الگ سے ٹاپک بن سکتی ہے اسلام میں عورت کے حقوق، لیکن مختصر گفتگو کروں گا میں چند نکات پر۔ ذرا میں آپ کو بتاؤں نا کہ اسلام جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تو دادا آدم علیہ السلام سے، لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے، نہیں، اسلام تو دادا آدم علیہ السلام سے ہے، روز اول سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس کی تجدید کی، لوگ بھول گئے تھے، پھر سے بتایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یونانیوں کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ یونان کے اندر جہاں عورت کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، حالانکہ یونان بڑی پرانی تہذیب مانی جاتی تھی، بڑی اعلیٰ تہذیب مانی جاتی تھی، مگر یونان کے اندر عورت کو پڑھنے لکھنے کا حق حاصل نہیں تھا، عورت پڑھ لکھ نہیں سکتی تھی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، رومن تہذیب کے اندر بھی لڑکی کو کوئی حق ہی حاصل نہیں تھا، جائیداد میں بھی کوئی حصہ نہیں تھا، صرف لڑکے کو تھا، لڑکی کو ذرہ برابر بھی نہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لو چین کے اندر صرف اس لیے عورت تھی کیونکہ مرد کی خدمت کے لیے، بس مرد کا حکم بجا لائے اس کے واسطے عورت۔ یہی حال مصر کا تھا اور دوسری تہذیبوں کا یہی حال تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، خاتون اسلام ایک کتاب ہے، ڈاکٹر جو ہے مقتدیٰ حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ، بہترین عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کتاب لکھی خاتون اسلام، اس کے اندر صفحہ 20 پر انہوں نے ایک بات لکھی کہ مغربی اقوام نے جب عیسائی مذہب قبول کیا 586 عیسوی میں، تو ایک کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اندر جانتے ہیں ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک یہ تھا کہ عورت انسان ہے کہ نہیں ہے، اس پر بحث تھی۔ عنوان یہ تھا کانفرنس کا کہ اس پر بحث کی جائے کہ عورت جو ہے وہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تہذیب تھی، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے بولتے تھے، یہ تہذیب تھی ان کی۔ لاسٹ میں بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں عورت انسان ہے مگر مرد کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، عورت انسان ہے مگر مرد کی خدمت کے لیے بنائی گئی۔ اور ہمارے ملک، اپنے اس پیارے ملک ہندوستان کے اندر بھی جہاں بہت ساری چیزوں سے عورت محروم تھی، وہاں ستی جیسی پرتھا، ستی جیسا عمل یہاں انڈیا کے اندر مشہور تھا۔ ستی جانتے ہیں؟ شوہر کے گزرنے کے بعد بیوی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، شوہر کی چتا جل رہی ہے وہی عورت کی بھی جلا دو، اب وہ کیا کرے گی رہ کر کے۔ اور آج بھی کتنے سارے علاقوں کے اندر، آج بھی انڈیا کے اندر بیوہ اگر ہے نا تو اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوبارہ شادی کر سکے، نہیں ہے۔ جو لوگ آج حقوق کی بات کرتے ہیں عورتوں کی نا، ان کو چہرہ دکھا رہا ہوں، لیکن ایسے ماحول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر بھی کوئی خاص عورت کو حق حاصل نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ ماحول بن چکا تھا عرب کا۔ ایسے عالم میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام نور ہدایت بن کر کے چمکا، قرآن جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے عرب کی زمین پر نازل کی، تو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہوا، کہ کوئی شخص اگر اپنے دو بیٹیوں کی، ایک بیٹی ہو تب بھی، اگر اچھے سے پرورش کرے، اچھے سے پڑھائے، اچھے سے لکھائے، پھولوں میں سجا کر کے رکھے، بہترین پرورش کرے، لوگوں کی گندی نگاہوں سے اس کو محفوظ کر کے رکھے، اس کو اچھی جگہ بیاہ دے، اس کی اچھی جگہ شادی کر دے، تو وہ اور میں جنت کے اندر ایسے ہوں گے۔ یہ کس نے کہا؟ اتنی خوبصورت بات۔ اپنی بیٹی کو
ایک باپ پڑھا لکھا کر کے اس کی بہترین پرورش کر کے معاشرے کی گندگیوں سے بچا کر کے ایک بہترین خاتون بنا کر کے اچھی جگہ اچھے لڑکے سے اس کا رشتہ کر دے، اس کی شادی کر دے، تو جنت ہے، جنت، اور صرف جنت نہیں، نبی کی رفاقت بھی ملے گی۔ جنت تو ایک بڑی چیز ہے مگر نبی کی رفاقت بھی اس سے اعلیٰ چیز ہے۔ اتنی خوبصورت بات کس نے کہی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اسلام کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت خوبصورتی ہیں، یہ لہلہاتے کھیت، یہ زمین، یہ ہریالی، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ فضائیں، یہ تمام چیزیں خوبصورت ہیں، تمام چیزیں خوبصورت ہیں، مگر ان میں سب سے بہترین چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ نیک عورت، اور صرف یہی نہیں، کہا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو حق نہیں دیا جا رہا، اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور ہاں، اسلام کی اتنی پیاری تعلیمات ہیں، اتنی پیاری تعلیمات ہیں، کسی مذہب، کسی دھرم کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے تعلق سے اتنی بہترین باتیں کی گئی، نہیں دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی خوبصورت بہترین تعلیمات ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے، جو کھائے کھلائے، جو پہنے پہنائے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کو پردے میں رکھے، اس کو گھر کی ذمہ داری دے، باہر کی ذمہ داری نہیں، گھر کی ذمہ داری دے، باہر کا کام خود دیکھے، اس کو ایک ملکہ کا درجہ دے، اپنے گھر کی ملکہ کا درجہ دے۔ اور ہاں، یہ بھی تعلیم دی کہ دیکھو عورت ہے، اگر کچھ غلط بھی اس سے ہو جائے تو یہ سوچو کہ اس نے 10 کام تو اچھے کیے ہیں نا، ایک غلط ہو گیا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں ہے، معاف کر دیا کرو۔ اتنی پیاری تعلیم دی، اور اس سے بڑھ کر کیا کہا؟ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ۔ لوگوں سن لو، نبی نے کہا دیکھو تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کر رہا ہے تب بھی تم اچھے نہیں ہو، تمہارے ملنے جلنے والے لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں تب بھی تم اچھے نہیں ہو، تمہارے آفس کے لوگ، کاروباری لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں تب بھی تم اچھے نہیں ہو۔ اچھے تب تم ہو جب تمہاری گھر والی کہے کہ میرا شوہر بڑا اچھا ہے، تب تم اچھے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، جب گھر والی کہے دل سے کہ ہاں میرے شوہر بڑے اچھے ہیں تب تم اچھے ہو۔ اور ایسے ہی عورتوں کو بھی سکھایا گیا ہے، عورتوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے ایسے ہی کہ دیکھو اپنے شوہر کا خیال کرو، کیونکہ یہی تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اس کی خوشی میں اللہ کی خوشی، اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ یہ کوئی حکم دے جو جائز ہے، درست ہے، حرام نہیں ہے، تو تمہیں دوڑ کر کے آنا، چاہے روٹی چولہے پر جل جائے، جل جانے دو، مگر شوہر کا حکم پہلے نمبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات کہی، اگر آپ سمجھ سکیں نا تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی، میرے نزدیک اس سے بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی۔ نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، اگر دیا جاتا، جائز ہوتا تو، جائز ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، ریسپیکٹ کا، تعظیم کا بھی سجدہ کسی اور کو نہیں کر سکتے، اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنی بڑی بات، اس لیے بیویاں سمجھیں اس چیز کو کہ شوہر کیا ہے۔ زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی خوشحالی ہے، کبھی غم ہے، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگ دستی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، بہترین بیوی وہ ہے جو کبھی اپنے شوہر کو تنہا نہ چھوڑے، بہترین بیوی وہ ہے جو کندھے سے کندھا لگا کر اپنے شوہر سے کہے کوئی بات نہیں ہے، خوشحالی کے دن بھی آئیں گے، کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العالمین آزما رہا ہے اور یہ آزمائش ہم دونوں فیس کریں گے، اس آزمائش سے ہم دونوں گزریں گے۔ بہترین بیوی وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی زبان سے کبھی ناشکری کے کلمات نہ ادا کرے، اور ہمیشہ ہر حال
اپنے شوہر کو خوش رکھے. اگر بیوی بہت زیادہ مالدار ہے, اس کے نام پر اس کے والدین نے بڑی پراپرٹی چھوڑی ہے, اور شوہر بیچارہ رکشہ چلانے والا ہے, شوہر بیچارہ اپنی محنت سے وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے, مگر جب گھر کے اندر آئے تو بیوی اس کو بادشاہ کا درجہ دی. یہ اسلام کی خوبصورتی. بیوی اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرے جیسے کہ کوئی سلطنت کا بادشاہ گھر کے اندر آ گیا. یہ بہترین بیوی کی نشانی. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش نہیں تھا, وہ جنت میں نہیں جا سکتی. ہاں, کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی. اس کا شوہر خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی. یہ بات, اتنی خوبصورت بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اور اسلام کے اندر امن تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اسلام نام ہی ہے نا امن کا. اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلامتی, امن. اسلام ہمارا بہترین فیوریٹ کلمہ کیا ہے اسلام کا؟ السلام علیکم. تمہارے اوپر سلامتی ہو, امن ہو, تم چین سے تم رہو. اتنی پیاری بات, اتنی بہترین بات جس دین کے اندر ہو, وہ دین, وہ مذہب کیا دہشت گردی سکھا سکتا ہے؟ وہ کیا کہے گا لوگوں کو کہ مارتے پھرو؟ کیا غلط راستے پر لوگوں کو چلنے کی تعلیم دے گا؟ نہیں میرے بھائی, نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے, اتنی خوبصورت بات اسلام کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون جو ہے, ایک عورت, صحیح بخاری کی روایت, اور اس قسم کی روایت مرد کے تعلق سے بھی ہے, عورت کے بھی تعلق سے, کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. فاحشہ عورت ہے, پیاسے کتے کو پانی پلا دی, جنتی ہو گئی, اللہ اس سے خوش ہو گیا. انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا, انسانیت دکھانا, یہ تو بڑے ہائی لیول کی بات. اگر کتے کے ساتھ بھی, حالانکہ اسلام کی نظروں میں اور صحیح معنوں میں کتا نجس ہے, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کی وہ خاتون تو جنتی ہو گئی. اور اگر انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو کتنی اوپر والی بات ہے, اتنی پیاری بات اسلام نے سکھائی ہے. ہاں, اسلام نے تعلیم دی ہے, اسلام نے سکھایا. اسلام نے سکھایا کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے, سنیں لوگ, دنیا سنے اس چیز کو. سورہ مائدہ کی آیت ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, کہ جس نے کسی کو قتل کیا, ناحق قتل کیا, فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا, فکأنما قتل الناس جميعا, تو ایک قتل اگر تم نے کیا ہے تو سمجھ لو پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. ایک قتل اسلام کی نظروں میں, ایک قتل. آج لوگ فساد پھیلا کر کتنے معصوموں کی جان لے لیتے. ایک قتل اسلام کہتا اگر ایک قتل کیا ناحق تو پوری انسانیت کا قتل ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور اگر ایک جان کو بچا لیا ہے آپ نے تو سمجھ لو کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ یہ اسلام ہمارا دے رہا ہے. اتنی پیاری بات ہے, اتنی خوبصورت بات ہے, اتنی خوبصورت بات ہے, مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مس گائیڈ کرتے ہیں, مس گائیڈ کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت ہے, 5 نمبر کی آیت, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, کہ جہاں بھی مشرکوں کو پاؤ قتل کرو. قرآن کہہ رہا ہے, ہاں قرآن میں ہے کہ جہاں بھی مشرکوں کو پاؤ قتل کرو. دیکھو دہشت گردی کی تعلیم قرآن سکھا رہا ہے. حالانکہ وہ کس کانسیپٹ میں ہے اس کو سمجھنا چاہیے, آگے پیچھے آیتوں کو پڑھنا چاہیے. وہ اس کانسیپٹ میں ہے کہ جنگ کا میدان ہے, جنگ کا ماحول ہے, اور اس ماحول میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب آپ جو ہے لڑو. اب اگر ہمارے ملک کی لڑائی کسی اور ملک سے ہو اور اس میں یہاں کا جو ہے آرمی چیف وہ آرڈر کرے اپنی سپاہیوں کو, اپنے سولجرز کو کہ لڑو, فائٹ کرو, مارو دشمن کو, تو کیا غلط ہے؟ تو صحیح ہے نا. سیم وہی تعلیم ہے. اچھا, لوگ جو مس گائیڈ کرتے ہیں, لوگوں کے اندر زہر بوتے ہیں, وہ لوگ صرف 5 نمبر کی آیت سناتے ہیں, آگے والی آیت نہیں سناتے. آیت نمبر 6 سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 کے اندر جو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں لوگ دنیا کے اندر, اس کا توڑ موجود ہے سورہ توبہ کے اندر. اسی اگلی آیت کے اندر, اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر سامنے والا دشمن بھی کیوں نہ ہو, فائٹ کا میدان ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ امن چاہتا ہے,
اگر وہ سکون چاہتا ہے، وہ لڑائی نہیں چاہتا، وہ لڑنا نہیں چاہتا، تو تم اس کو امن دو، اور صرف امن ہی مت دو بلکہ اس کو ایسی جگہ پر جا کر چھوڑ کر آؤ جہاں وہ سیف ہو، محفوظ ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اتنی بہترین بات کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو مختصراً میں سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ آج دنیا کے اندر کیا ہے لوگوں، مدرس ڈے منائے جاتے ہیں، فادرس ڈے منائے جاتے ہیں، ہے نا، یہ ماں کا دن ہے، یہ باپ کا دن ہے نا، مناتے ہیں لوگ نا۔ لیکن اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہر دن، بلکہ دن کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وہ مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے۔ اسلام کے اندر کوئی ایک دن ماں کا باپ کا نہیں ہے، بلکہ جب تک تم زندہ ہو تمہارے ماں باپ ہیں۔ ہر دن جو ہے ماں کا دن، ہر دن جو ہے باپ کا دن ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ وقت ختم ہو رہا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ عبادت ہوگی تو اللہ کی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیسے کرو؟ اللہ نے خود ہی بتایا ہے۔ اللہ نے کہا اگر ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک تم پا جاؤ تو فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف تک نہ کہو، اف بھی نہ، او کہنا، لڑنا، گالی دینا، تو طلاق سے بات کرنا، وہ تو بڑی بات ہے۔ فلا تقل لہما اف، تم اف بھی نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے سامنے۔ مدرس ڈے، فادرس ڈے منایا جا رہا ہے، ماں کا دن ہے، آج ماں کا دن، کچھ گفٹ لے کر آؤ۔ وہ اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات سیکھو۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کہہ رہا ہے اسلام کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے، ولا تنہرہما، جھڑک نہیں سکتے، وقل لہما قولا کریما، جب بات تمہیں کرنی ہو تو ادب سے بات کرنی ہے۔ تم باہر MLA ہوں گے، تم باہر MP ہوں گے، تم بڑے ترم خواہ ہوں گے، تم بہت بڑے بزنس مین ہوں گے، لیکن رب کہہ رہا ہے ماں باپ کے حضور جب آنا ہے تو بڑے نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، آواز کو پست کرتے ہوئے بات کرنی ہے ماں باپ سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کو جس طرح ایک چڑیا مصیبت کے وقت اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، ایسے ہی اپنے ماں باپ کو اپنی محبت کے دامن میں سمیٹ کر رکھنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، دعا کرتے رہنا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میرے اوپر مہربانی کی تھی۔ یہ تعلیمات کسی اور جگہ پائیں گے آپ؟ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کہیں اور پا ہی نہیں سکتے، کہیں اور مل ہی نہیں سکتے۔ کسی کالج میں یہ باتیں نہیں سکھائی جائیں گی، کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھائی جائیں گی، کسی دھرم مذہب کے اندر یہ باتیں نہیں پائیں گے۔ یہ اسلام کی پیاری پیاری باتیں ہیں، اسلام سکھا رہا ہے۔ اسلام، جس اسلام کے تعلق سے لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اسلام ایسا دین ہے، ویسا دین ہے نا، وہ لوگ جو سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے منا کر کے، سال میں ایک دفعہ فادرس ڈے منا کر کے اپنے آپ کو اونچا بن رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سیکھیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ سماج کے تعلق سے، بچوں کی پرورش کے تعلق سے آج کتنے بڑے بڑے اسپیکر، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے اسکول ہیں جو بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، بچوں کو اس طرح پڑھایا جائے، کتنے جو ہے وہ ایپ بن چکے ہیں، بچوں کو ایسا پڑھاؤ تو ایسا سمجھاؤ تو ایسا کھلاؤ تو ایسا سلاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم تمام تعلیمات پر بھاری ہے، اتنا پیارا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ چھوٹی سی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، 10 سال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث پوری اس طریقے سے ہے، 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرو،
10 سال کے ہو جائیں تو سختی کے ساتھ کہو نماز پڑھو، اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو سزا دو، 10 سال کے ہو جائیں۔ اور اسی حدیث میں آخری ٹکڑا یہ ہے کہ ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ 10 سال کے لفظ کے بعد یہ لفظ ہے کہ ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اتنی پیاری تعلیم کہیں پاؤ گے آپ؟ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ سگے بھائی بہن ہیں مگر پھر بھی بستر الگ، یہ اسلام کی تعلیم ہے، بستر الگ ہونا چاہیے۔ تو مختصراً میں نے آج جو گفتگو کی ہے اسلام کی خوبصورتی پر، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، ایسی کتنی نہ جانے خوبصورتیاں گنوائی جا سکتی ہیں اسلام کی، کیونکہ اسلام ہے ہی سلامتی والا، اسلام ہے ہی امن والا، اسلام کے معنی ہی سلامتی اور امن کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو اسلام کی خوبصورتی ہے وہ ہمارے اندر بھی داخل ہو جائے، ہم سراپا اسلام کی خوبصورتی بن جائیں۔ باری تعالیٰ ہماری خواتین کی اصلاح عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو یہ زہر ہے اللہ رب العالمین یہ زہر دور فرما دے، انہیں ہدایت دے، ان کے ذہنوں کو صاف کر دے۔ باری تعالیٰ جو دشمن اسلام ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں سزا دے، یا تو اگر بہتر سمجھے تیری مرضی ہے تو انہیں ہدایت دے، اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال کر۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کا بول بالا کرتے رہیں، اسلام کے راستے پر چلتے رہیں، اور اسلام کے راستے میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس کو جھیلتے رہیں، اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔